میں نے کہا بیوی کو کہ اب آپ نے ایک عمل کرنا ہے کہ جب خامد آئے تو آپ نے ہمیشہ دروازے پہ آ کر استقبال کرنا ہے اور خامد کو مسکرا کر دیکھنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک۔ میں نے کہا یہ بات تو تھی جو میں نے آپ کو سنت کے مطابق بتائی، اب اس سچویشن میں جب آپ دونوں کی طبیعتیں اتنی ایک دوسرے سے دور ہو چکی ہیں، اب میں خامد کو ایک عمل اور بتاتا ہوں اور وہ اسے ڈیوٹی سمجھ کے کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا جی۔ میں نے کہا کہ آپ جب بھی گھر آئیں تو میاں بیوی ہی تو گھر میں رہتے ہیں اور تو کوئی ہے نہیں، تو آپ مسکراتے چہرے کے ساتھ آئیں گے اور جب گھر میں آ جائیں تو آپ اپنی بیوی کو مسکراتا دیکھ کر اس کا بوسہ لیں۔ اب یہ لفظ سن کے خامد تھوڑا حیران ہو کے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تمہاری اپنی ہی بیوی ہے، حیران کیوں ہو رہے ہو؟ اب وہ حیران کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ تمہیں نفلوں پہ اتنا ثواب نہیں ملنا جتنا اس بوسے پہ ثواب ملنا ہے۔ خیر جب میں نے اسے زور دے کے بات کی تو اس نے بجھے دل کے ساتھ کہہ دیا جی بہت اچھا۔ میں نے اس کو خوب ٹائٹ کیا کہ اگر تم نے یہ عمل نہ کیا تو اس کا مطلب کہ تم اس گھر کو آباد کرنے کے لیے کوشش ہی نہیں کر رہے، سارے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ وہ کہنے لگا نہیں جی میں انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا۔ 3 مہینے کے بعد دونوں نے فون کیا، ہنستے مسکراتے کہنے لگے جی کہ ہمیں تو یوں لگا ہے کہ یہ 3 مہینے ہم نے ہنی مون کنڈیشن میں گزارے ہیں، اس لیے کہ جب خامد گھر مسکراتے ہوئے آتا تھا اور بیوی کو کس کرتا تھا اور بیوی بھی مسکراتی تھی تو پھر سارے گھر میں مسکراہٹیں ہی آ جاتی تھیں، آرگومنٹس ختم ہی ہو جاتے تھے۔ تو کئی مرتبہ ایک چھوٹا سا عمل اجڑتے ہوئے گھر کے آباد کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ میرے پاس لاہور کا ایک نوجوان آیا، انتہائی نیک، تہجد گزار، متقی، پرہیزگار۔ اس کو کوئی 1 سال ہوا تھا بیٹھ ہوئے، مگر اللہ نے اس کی طبیعت کے اندر نیکی رکھ دی تو وہ خوب تقوی کی زندگی گزار رہا تھا۔ بس آیا تو بڑے غصے میں، پوچھا خیر تو ہے؟ جی بس میں کیا کروں، بیوی ایسی ہے کہ دین کی طرف آنے کو بالکل تیار ہی نہیں، نہ ٹی وی چھوڑتی ہے، نہ یہ چھوڑتی ہے، نہ وہ چھوڑتی ہے، پردے کا خیال نہیں کرتی، فلاں نہیں کرتی، الٹا میں دین کی بات کرتا ہوں تو آگے سے الٹی بات کر دیتی ہے، میں تنگ آ چکا ہوں، بس حضرت مجھے آپ بتائیں میں کیا کروں۔ اب اصل میں وہ مجھ سے سینکشن لینا چاہتا تھا کہ یا تو میں بیوی کی پٹائی کروں یا پھر بیوی کو میں کے بھیج دوں۔ میں نے اس سے بات چلائی اور اس کو کہا اچھا بتاؤ تمہاری شادی کیسے ہوئی؟ پتہ چلا جناب کہ یہ صاحب بھی ویسے ہی تھے 1 سال پہلے، اور دونوں کی آپس میں لو میرج تھی، 1 سال تک ان کا افیئر چلتا رہا، پسند کی شادی تھی۔ تو میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو دونوں کا بیک گراؤنڈ ایک ہی جیسا تھا، فرق یہ کہ آپ کو نیک محفل ملی تو آپ آل آف دی سڈن چینج ہو گئے، تو بیوی کو نہ یہ بیانات ملے، نہ یہ صحبتیں ملیں، نہ یہ خیر کی بات سننے کا موقع ملا، تو بیوی کیسے اتنا جلدی بدل جائے گی؟ ٹائم لے گی، تو کیوں اتنا پریشان ہوتے ہو؟ کہنے لگا جی بس میں کیا کروں، بہت ہی بے دین بن گئی ہے، بہت ہی زیادہ وہ فاسقہ ہے، وہ بار بار یہی بات کرے۔ میں نے اسے کہا اچھا میں آپ کے ذمے ایک کام لگاتا ہوں۔ جی بتائیں۔ میں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ کبھی آپ نے کھانا کھاتے ہوئے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں یہ سنت نہیں ہے؟ کہنے لگا اچھا سنت ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل۔ جاؤ اور جب کھانا کھانے بیٹھو تو جو مٹھائی کا ڈبہ دسترخوان پہ پڑا ہو اس میں سے ایک گلاب جامن اٹھا کے آج اس کے منہ میں ڈال دینا۔
اب اس کی سانس جیسے رکی ہوئی ہے اور میری طرف دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس کی طبیعت میں تو سختی تھی، وہ تو پٹائی کے موڈ میں آیا تھا، اور آگے سے اس کو کچھ اور جو ہے وہ نسخہ مل گیا۔ وہ بار بار میری طرف دیکھے، حضرت اس کے منہ میں ڈالوں تو اور کیا کرنا ہے تم نے، جاؤ جاؤ کہ اس پہ عمل کرو۔ جی حضرت۔ پھر میں نے اس کی خوب اچھی طرح خبر لی اور اس کو سمجھایا کہ دیندار لوگوں کی بے جا طبیعت کی سختی اپنی بیویوں کو بے دین بنانے کا بڑا سبب ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ کہاں کے اخلاق ہیں جو تم سمجھتے ہو کہ بڑے تم اقامت دین کی کوششیں کرتے پھرتے ہو، جاؤ پیار سے رہو، اور کل مجھے آ کے بتانا کہ منہ میں لقمہ ڈالا۔ کہنے لگا کہ ٹھیک۔ اگلے دن آیا، اب چہرے پر تھوڑی مسکراہٹ تھی۔ پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت دسترخوان لگا، پہلے تو میں کھانا ہی الگ کھا لیتا تھا، میں پاس بیٹھا کھانا کھانے لگا، کھانے کے دوران میں نے وہ گلاب جامن اٹھایا اور بیوی کے منہ کی طرف جو کیا تو بیوی حیران۔ میں نے اسے کہا کہ میں آپ کے منہ میں گلاب جامن رکھنا چاہ رہا ہوں۔ کہنے لگے خیر، اس نے لے لیا، لیکن یکدم اس کی کنڈیشن بدل گئی۔ وہ مجھے کہنے لگی اینی تم نے یہ کہاں سے سیکھا؟ میں نے کہا کہ مجھے آج پتا چلا کہ یہ سنت ہے۔ وہ کہنے لگی اچھا، سنت اتنی اچھی ہوتی ہے؟ چنانچہ اس نے پھر مجھ سے دین کی باتیں خود پوچھنی شروع کر دیں، اور دسترخوان سے اٹھ کر اس بچی نے خود اس نماز کو پڑھا جو وقت کی تھی۔ اب خاوند کی اتنی سی محبت دینے پر وہ بچی دین کے قریب آ گئی، اور چند مہینوں کے اندر وہ باقاعدہ شرعی پردہ کرنے والی تہجد گزار بچی بن گئی۔ تو خاوند اگر محبت و پیار کے ساتھ رہے تو بیوی کیوں نہیں اس کی وجہ سے اپنی زندگی کو بدلے؟ درمیان میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ بھی دیکھا ہے نیک دیندار لوگوں میں کہ اکثر و بیشتر ان کے گھروں میں آپس میں محبت و پیار ہوتا ہے، یہ دین دلوں کو جوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لا کر نیک اعمال کریں گے اللہ ان کے دلوں میں محبتیں بھر دیں گے۔ اس لیے میں نوجوان بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ اگر تم پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو تو گھر میں دین کا ماحول پیدا کر لو۔ دینی ماحول کی وجہ سے دلوں میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ ایک نوجوان آئے، کہنے لگے جی کیا کریں، ہم میاں بیوی کی بنتی نہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں بس دل ہمارے ایک دوسرے سے بہت کھٹے ہو گئے۔ میں نے کہا تم دلوں پہ ایلفی استعمال کرو۔ اب وہ مجھے دیکھنے لگا، کہتے جی ایلفی استعمال کریں؟ میں نے کہا ہاں، ایلفی چیزوں کو جوڑ نہیں دیتی، لکڑی کو لوہے سے جوڑ دیتی ہے، پلاسٹک کو وہ لکڑی سے جوڑ دیتی ہے، تو دو چیزوں کو جوڑ دیتی ہے، تو ایلفی دلوں کو بھی جوڑ دیتی ہے۔ کہنے لگا حضرت ایلفی استعمال کریں؟ میں نے کہا ہاں، اس شریعت کا دوسرا نام ایلفی بھی ہے۔ تم جاؤ گھر میں دین والی زندگی گزارنا شروع کرو، اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے دلوں کو اس طرح جوڑیں گے جیسے ایلفی دو چیزوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی ہے۔ اور واقعی جو محبتیں، جو پیار دیندار جوڑے آپس میں جو ہے تجربہ کرتے ہیں، وہ فسق و فجور میں زندگی گزارنے والوں کو اس کا کیا پتہ۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض دیندار نوجوانوں میں طبیعت کی سختی آ جاتی ہے۔ یہ خشک ملا، توبہ توبہ، ایسا عجیب حال ہوتا ہے کہ بس ہر وقت روب چلا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو لہجہ بدل کے بات کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، یہ نارمل موڈ میں بات ہی نہیں کرتے، اور بات بات پہ آیت پڑھتے ہیں الرجال قوامون علی النساء۔
بھائی اللہ رب العزت نے مرد کو گھر میں بڑا بنایا، مقام دیا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بس تم اب ڈنڈا ہی چلانا سیکھو. تم اپنی پوزیشن کا خیال رکھو اور یہ دیکھو کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے. چنانچہ سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے. ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی امیر المومنین میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد پڑھتا رہتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے. اور یہ کہہ کے خاموش ہو گئی. عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران کہ اے خاتون تو کیا کہنے آئی ہے. اس نے پھر یہی بات دہرائی میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد میں گزار دیتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے. اس پر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بولے اور کہنے لگے امیر المومنین اس عورت نے اپنے خاوند کی بڑے اچھے الفاظ میں شکایت کی ہے. کیسے شکایت کی کہ امیر المومنین جب وہ ساری رات تہجد پڑھتا رہے گا اور سارا دن روزہ رکھے گا تو پھر بیوی کو وقت کب دے گا. تو یہ کہنے آئی ہے کہ میرا خاوند نیک تو ہے مجھے وقت نہیں دیتا. تو عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے. چنانچہ انہوں نے خاوند کو بلایا تو اس نے کہا کہ ہاں میں مجاہدہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں. چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو شرعاً تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو، ہنسی خوشی اس کے ساتھ رہو، اور کم از کم ہر 3 دن کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرو. تو خیر وہ میاں بیوی تو چلے گئے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے یہ کنڈیشن کیوں لگائی کہ ہر 3 دن کے بعد بیوی سے ملاپ کرو. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت دی. تو اگر 4 شادیاں بھی کسی کی ہوں تو 3 دن کے بعد پھر بیوی کا دن تو آتا ہے نا. تو میں نے اسے کہا کہ تم زیادہ سے زیادہ 3 دن عبادت کر سکتے ہو، 3 دن کے بعد 1 دن رات تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہیں گزارنا پڑے گا. تو دیکھو شریعت بھی انسان کو کیا خوبصورت باتیں بتاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہت محبت پیار سے رہتے تھے، ان سے ان کی دل لگی کی باتیں کرتے تھے. آپ سوچئے نبی علیہ السلام کے دل میں جہنم کا کیا نظارہ ہوگا جو آنکھوں سے دیکھا انہوں نے، اللہ رب العزت کی خشیت اور خوف کا کیا عالم ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں تم سے سب سے زیادہ اپنے اللہ سے ڈرنے والا ہوں. وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جہنم کو آنکھوں سے دیکھا، جو اللہ کی عظمتوں سے واقف تھے، ان کے دل پہ کس قدر اللہ کی عظمت کا معاملہ رہتا ہوگا. لیکن وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیوی کے پاس تشریف لاتے تھے تو ان سے دل لگی کی باتیں فرماتے تھے. چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی علیہ السلام نے 9 عورتوں کی کہانی سنائی کہ کنویں پر پانی بھرنے کے لیے 9 عورتیں اکٹھی ہوئیں. ایک نے کہا کہ تم بالکل آج کھری کھری بات سنا دو. تو ایک نے کہا کہ میرا خاوند ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. دوسری نے کہا میرا خاوند ایسا، تیسری نے کہا ایسا. اب دیکھو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو ان عورتوں کی کہانی سنا رہے ہیں اور فرمایا کہ اس میں سے ایک عورت ام زرع تھی. اس نے ابو زرع کے بارے میں کہا کہ وہ تو اتنا مجھے محبت سے رکھتا ہے، اس نے مجھے اتنا کھلاتا ہے، اس نے مجھے سونے سے لاد دیا، اتنی محبت دی. یہ باتیں سنا کر نبی السلام نے فرمایا عائشہ ابو زرع ام زرع سے جتنی محبت کرتا تھا
میں اس سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب بتائیں، خامد اگر ایسی بات اپنی بیوی سے کرے گا تو اس کی تو زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، اس کو تو اپنا گھر بستا نظر آ جائے گا۔ چنانچہ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، باہر کچھ حبشی لوگ نوجوان دوڑ رہے تھے، کھیل رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، کیا آپ یہ کھیل دیکھنا چاہو گی؟ اے اللہ کے نبی، جی دیکھنا چاہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہو گئے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی اوٹ میں لے لیا، اور آپ کے بازو پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ٹھوڑی رکھی، اور اس طرح وہ کھیل دیکھنے لگی۔ نبی علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے کہ تم دیکھ رہی ہو، بس کریں؟ نہیں، اور دیکھنا چاہتی ہوں۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں یہ کھیل بہت اچھا لگا۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے یہ کھیل خود اپنی بیوی کو دکھا رہے ہیں، اور ایک میدان جنگ سے واپسی پر رات کا وقت تھا، تو اس وقت عورتیں رات کو اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے باہر نکل جاتی تھیں اپنے خامدوں کے ساتھ۔ ٹوائلٹ تو بنے ہوئے ہوتے نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ گئے، رات کا وقت تھا، کھلا میدان تھا۔ نبی علیہ السلام اپنی اہلیہ سے فرماتے ہیں کہ حمیرہ آؤ دوڑ لگائیں۔ اب دیکھو کتنی عجیب بات لگتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اہلیہ کے ساتھ دوڑنے لگے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو جیتنے دیا۔ جب وہ جیت گئیں تو وہ بہت خوش ہو گئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ اندازہ لگائیے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے اگر اللہ کے حبیب اس دوڑ میں تھوڑی دیر کے لیے پیچھے رہ سکتے ہیں، تو کیا عام خاوند اپنی بیوی کے لیے خاموش بھی نہیں ہو سکتا؟ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر اسی قسم کی صورتحال ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ دوڑیں۔ پھر جب دوڑ لگائی، اب اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے اور مسکرا کے فرمایا حمیرہ تل کا بتل کا، پہلے تم جیت گئی تھی، اب میں جیت گیا، میں نے تمہارا حساب برابر کر دیا۔ تو دیکھو بیوی کی دل لگی کے لیے ایسی باتیں۔ چنانچہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیوی ان کے بارے میں فرمایا کرتی تھی کہ انہوں نے پوری زندگی کبھی مجھ سے لہجہ بدل کر ہی بات نہیں کی۔ کیا حسن معاشرت ہے، کیا حسن اخلاق ہے۔ فرماتی ہیں کہ ناراض ہونا، غصے ہونا تو بڑی دور کی بات، انہوں نے میرے ساتھ کبھی لہجہ بدل کر ہی بات نہیں کی، ہمیشہ ایک محبت پیار کے لہجے میں بات کرتے تھے۔ جب یہ نوجوان کنوارے ہوتے ہیں اس وقت ان کی سب سے بڑی تمنا شادی ہو جائے، بیوی مل جائے۔ جہاں ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں کہتے ہیں جی نو لائف وداؤٹ وائف۔ اس وقت ان کو بیوی کی اتنی انتظار ہوتی ہے، ہر وقت وہی سوچیں، ہر وقت وہی باتیں، وہی ہنسی مذاق نوجوانوں کا۔ اس وقت کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا نعمت ہے، اللہ مجھے جلدی دے دے۔ چنانچہ ایک نوجوان کہنے لگا کہ مجھے تو موت سے محبت ہی اسی لیے ہے کہ وہ آتی ہے، آتا نہیں ہے۔ تو جب کنوارے تھے تو پھر تو اتنا شوق کہ ہائے اللہ مجھے یہ نعمت دے دے، اور جب وہ بیوی گھر میں آ جاتی ہے تو اب ان کو سختیاں یاد آتی ہیں۔ اس وقت بھی محبت پیار سے رہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری ایک مرتبہ جا رہی تھی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوسرے اونٹ پر سوار تھیں۔
اللہ کی شان، وہ اونٹ بھاگ گیا۔